فیض کا شانی کہتا ہے وفی تفسیر الامام علیہ السلام فی سورۃ البقرہ عند قولہ تعالی لا تقولوا رائنا وقولوا انصرنا، کہتا ہے کہ امام علیہ السلام کی تفسیر میں ہے ان القاسم علیہ السلام، امام سیدنا امام ابن امام امام الائمہ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ تھا، جب حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لائے اسورا حولہ المہاجرون والانصار، اور مہاجرون اور انصار کی کثرت جب ہوئی، حضور کے بارے میں مسائل زیادہ ہوئے، کانوا یخاطبونہ بالخطاب العظیم الذی لا یلیق بہ، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ ایسی بات کرتے جو لائق نہ تھی، ذالک ان اللہ تعالی کان قال یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہتا ہے اللہ نے آیت نازل کی اس وقت وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحیما وعلیہم عطوفا، حضور بڑے رحیم اور بڑے کریم تھے ان کے لیے، وفی ازالت الاسام عنہم مجتہدا حتی انہ کان ینظر الی من یخاطبہ فتعمل علی ان یکون صوتہ مرتفعا علی صوتہ یزیل عنہ ما توعد اللہ من احباط اعمالہ۔ آپ کے امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اگر کوئی شخص حضور سے اونچی آواز میں بات کرتا تھا تو نبی پاک علیہ السلام اس سے زیادہ اونچی آواز میں گفتگو فرماتے تھے تاکہ اس کے اعمال حبط نہ ہو، اس کے اعمال ضائع نہ ہو۔ اور یاد رکھے یہ امام موسیٰ کاظم کی بات نہیں ہے، وسائل الشیعہ میرے پاس پڑی ہے، اگر کہیں گے تو حوالہ دکھا دوں گا، آپ کے وسائل الشیعہ میں یہ بات موجود ہے۔ کون سی؟ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری بات میرے باپ کی بات ہے، میرے باپ کی حدیث میرے دادے کی حدیث ہے، میرے دادے کی حدیث میرے آقا امام حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آقا حسین علیہ السلام کی حدیث میرے آقا امام حسن مجتبیٰ کی حدیث ہے، ان کی حدیث مولا علی شیر خدا کی حدیث ہے، ان کی حدیث نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، ان کی حدیث اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ آپ کے کسی ایک امام کا فرمان وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے آپ کے نزدیک، اور رسول اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی، جو کوئی حضور پر نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا تھا نبی پاک علیہ السلام اس سے زیادہ اونچا بولتے تھے تاکہ اس کی عمال حبط نہ ہو۔ اب حبط عمل والا میرے نبی نے سلسلہ ہی بند کر دیا، اب حبط عمل والا میرے نبی نے سلسلہ ہی بند کر دیا۔ تفسیر امام علیہ السلام سے آپ نے عبارت جو نقل کی ہے، آپ نے اس میں یہ بھی خیانت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حبط اعمال کا راستہ بند کیا ہے۔ تفسیر امام عسکری علیہ السلام میں عبارت دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک اعرابی آیا، حتى ان رجلا اعرابيا ناداه يوما وهو خلف حائط بصوت جهوري يا محمد فاجابه بارفع من صوته يريد ان لا يعثم الاعرابي بارتفاع صوته، کہ ایک اعرابی نے بلند آواز سے پکارا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلند آواز سے جواب دیا۔ اعرابی کہتے ہیں وہ جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں ان کو ادب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ روایت آپ کے کتب میں بھی موجود ہے، یہ کتاب ہے معالم السنن شرح سنن ابی داود، اسی اعرابی والی حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہ ایک اعرابی بصوت جہوری یا محمد فاجابه على نحو ذلك، اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ نمبر 62 اپنی آواز اس لیے بلند کی ہے تاکہ اس کا عمل حبط نہ ہو۔ تو یہ تو آپ پہ حجت ہے نا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نادان سمجھتے تھے اور یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ بے احترامی کی وجہ سے نہیں کہتا، اپنی آواز بلند کر رہا ہے، تو اپنی آواز بلند کرتے تھے تاکہ اس کا عمل حبط نہ ہو جائے۔ ابو بکر عمر کے لیے تو یہ نہیں کیا نا۔ آپ مجھے کسی کتاب میں دکھائیں کہ ابو بکر عمر نے جب چلایا ہے، آواز بلند کی ہے، چیخیں ماری ہیں وفد بنی تمیم کے واقعے میں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند کیا تاکہ ان کا اعمال حبط نہ ہو جائیں۔ دیکھیں اعرابی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کو نجات دینے کی محبت ہے، ان کو نجات دلایا، اپنی آواز بلند کی ہے، کیونکہ اعرابی نے جو پکارا تھا اس کی عادت ہے، وہ ایسے قومی غیر مہذب ہے، وحشی قوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابو بکر عمر کے لیے تو نہیں کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تو اعمال حبط ہو گئے۔